السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اگست 2019 بمقام مسجد ام القری حیدرآباد کتاب منظومۃ القواعد الفقہیہ للشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی المتوفى 1376 1376، اس متن کو جو کہ قواعد فقہیہ کے اہم ترین متون میں سے ہے، پڑھنے سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کل جو گفتگو ہوئی نیت کا موضوع آخری موضوع تھا جو درس میں لیا گیا۔ آج کے دن کا جو سب سے پہلا موضوع مؤلف نے اس کے بعد ذکر فرمایا ہے وہ مصالح اور مفاسد کا ہے۔ فرماتے ہیں الدین مبنی علی المصالح فی جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح۔ مؤلف فرماتے ہیں دین کا دار و مدار مصالح کی رعایت پر ہے۔ وہ چیزیں جو انسان کی مصلحت میں ہوں ان کی رعایت کی جانی شریعت اسلامیہ میں مطلوب ہے۔ فی جلبها، مصالح کو اختیار کرنے، جلبہ یجلبو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنی طرف لینا۔ والدرء للقبائح، اور جو بری اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں انہیں دفع کرنے، دور کرنے اور ختم کرنے پر مبنی ہے۔ تو دین کا دار و مدار دو اہم بنیادوں پر ہے، ایک کا تعلق مصالح کا حصول، دوسرے کا تعلق مفاسد اور قبائح کے دفع کرنے اور اسے دور کرنے کے تعلق سے۔ فَإِن تزاحم، اگر ایسا ہو جائے کہ کئی ایک مصلحتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، یقدم الاعلی من المصالح، تو مصلحتوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی مصلحت ہوگی اسے کمتر درجے کی مصلحت پر مقدم کیا جائے گا۔ وضدہ تزاحم المفاسد، اور اسی کے اپوزٹ مفاسد اور وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اگر وہ آپس میں ایک سے زائد اکٹھے ہو جائیں، یرتکب الادنی من المفاسد، تو مفسدے کے اعتبار سے جو کمتر درجے کا مفسدہ ہوگا، نقصان دہ چیز ہوگی، اسے اختیار کیا جائے گا۔ یہ دراصل مصالح اور مفاسد سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ کی عبارت جو اس کتاب میں انہوں نے ذکر فرمائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دین کی بنیاد انہی دونوں کے اوپر قائم ہے۔ مکمل شریعت اسلامیہ انہی دونوں پر قائم ہے۔ انہی دونوں سے مراد مصالح کا حصول اور مفاسد کو دور کرنا اور اسے الگ کرنا، اسے دفع کرنا۔
انہی دونوں کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ آپ دین اسلام کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بحیثیت بنیاد کی ہیں، جنہیں ہم عقائد کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو بحیثیت عبادات کی ہیں، صوم و صلاۃ وغیرہ سے متعلق۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے، بیوع، نکاح، طلاق وغیرہ۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق اخلاق و کردار اور آداب سے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہر ایک پر گہری نظر ڈالی جائے تو ہم اسی نتیجے تک پہنچیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے حوالے سے ایک ایک کو لے کر کے اگر آپ اس پر غور کریں تو نتیجہ یہی آئے گا جو مؤلف نے ابھی اپنے اسلوب میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ سب سے اعلیٰ ترین چیز جس کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، سب سے عظیم ترین چیز، وہ ہے توحید۔ توحید یہ سب سے عظیم چیز ہے، سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے۔ اس توحید کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، داخل ہیں، وہ سارے کے سارے دلوں کی اصلاح اور اسے قوت فراہم کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے، قوی کرنے پر مشتمل ہیں۔ دلوں کے اندر کشادگی آئے، دلوں کے اندر صلاح آئے، دل ایمان کے چاشنی سے مالا مال ہو جائیں، دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے، اس کے اندر انشراح ہو جائے، ہم و غم، قلق اور بے چینی نام کی چیزیں دفع ہو جائیں۔ دراصل ان سب چیزوں کو توحید جامع ہے۔ توحید جس قدر غالب ہوگا دلوں کے اندر اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق انسان اپنے سارے اعمال کو توحید کے دائرے سے لیتا ہوا آگے بڑھے گا تو یہ عظیم ترین مصالح اسے حاصل ہوں گے۔ کیونکہ توحید کسے کہا جاتا ہے؟ توحید پر اگر غور کریں تو توحید کیا چیز ہے؟ یعنی توحید کہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور ماننا۔ کن چیزوں میں؟ مختصر میں اگر کہیں ایک لفظ میں، اس کے تمام حقوق میں، اس کے تمام حقوق میں۔ اب حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے التوحید ہوا افراد اللہ بحقہ، افراد اللہ بحقہ، اللہ رب العالمین کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کے تمام تر حقوق کے اندر۔ ان حقوق کا تعلق ربوبیت سے ہو تو وہ بھی توحید ہے، ان حقوق کا تعلق الوہیت سے ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ بھی توحید ہے، اور ان حقوق کا تعلق اسماء اور صفات سے ہو، افعال سے ہو، وہ بھی توحید ہے۔ تو مختصر میں توحید کیا چیز ہوئی؟ ہاں، اس کے تمام تر حقوق کے اندر، یعنی مختصر میں اسے جامع انداز میں اگر ذہن نشین کرے تو یہی کہہ سکتے ہیں افراد اللہ بحقہ۔ لیکن یہ عمومی معنی ہے اس کا، یہ اس کا عمومی معنی ہے۔ خصوصی معنی جب توحید بول کر کے مراد لیا جاتا ہے کتاب و سنت کے اندر تو بحقہ ہی عمومی طور پر نہیں، کیونکہ اس میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جو پہلے سے ہی کفار کے یہاں معترف بے ہیں، انہیں وہ مانتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہے ان کے یہاں۔
تو بہت ساری چیزیں ان حقوق میں سے ایسی ہیں جس میں اختلاف نہیں ہے۔ خصوصی معنی یعنی وہ چیزیں جو دونوں کے درمیان اتفاق، جن پر اتفاق نہیں ہو سکا، اختلاف کی وجہ بنا، وہ کیا ہے؟ عبادہ، الوہیہ، عبادہ۔ تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ اگر توحید کا مفہوم کہیں بھی آئے تو اس کا بحقی کے بجائے بالعبادہ، بحقی کے بجائے بالعبادہ کے ساتھ اس کی وضاحت کی جائے کہ توحید سے کیا مراد؟ افراد اللہ بالعبادہ۔ اب ان تینوں حقوق میں سے صرف ایک حق پر ہم ترکیز کر رہے ہیں کہ جس میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اور جس کی وجہ سے انبیاء اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئیں اور جنگیں اور لڑائیاں اسی موضوع کو لے کر کے ہی دونوں کے درمیان ہوا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ دراصل الوہیت ہی کا موضوع ہے جو دونوں کے درمیان اختلاف کی وجہ بنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص اللہ رب العالمین نے جو سب سے عظیم ترین حکم دیا ہے یعنی توحید کا، اس توحید کو پر اگر نگاہ ڈالے تو یہ توحید تمام تر خیر اور فلاح کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کیسے؟ کیونکہ توحید نام ہی ہے عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ایک کرنا۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو ایک جاننا اور ماننا۔ عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت۔ توحید عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے سارے افعال کو رب کی رضا کے لیے خاص کر دے، اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرے۔ اپنے افعال کو، رب کے افعال کو رب کی رضا کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ پر الوہیت یہ ہے کہ انسان یا بندے اپنے افعال کو، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، بندے اپنے افعال کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خاص کر دیں، یہ توحید عبادہ ہے، توحید عبادہ ہے۔ تو یہاں افعال پر بحث ہو رہی ہے الوہیت کے اندر۔ کس کے افعال پر؟ بندوں کے افعال پر، جبکہ ربوبیت کے اندر اللہ رب العالمین کے افعال پر گفتگو تھی۔ اللہ کے افعال جیسے بارش نازل کرنا، اولاد دینا، بیماری اور شفا، نفع اور نقصان، اور اس طرح کے سارے امور کی تدبیر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہونا، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ رب العالمین کی افعال میں اس کو ایک ماننا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ پر بندوں کے افعال میں اللہ رب العالمین، بندوں کے افعال کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کرنا، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، سچ بولنا، دنیا کے جتنے بھی اعمال دینی یا دنیاوی، دینی یا دنیاوی جتنے بھی اعمال ہیں، سارے اعمال کو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی روشنی میں اس کے تقرب اور اس کی نزدیکی کے لیے انجام دینا۔ تو توحید کے باب میں اگر غور کریں کہ اس کے جو امور ہیں، اس سے متعلق جو معاملات ہیں، کس حد تک اس کے فوائد اور اس کے مصالح غالب ہیں، کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نفع بخش ہو اور اس کی جڑ اور اس کا سبب توحید یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کام کو خاص کرنا نہ ہوا ہو۔ جب بندہ اس معیار تک پہنچتا ہے تو اس کے سارے کاموں کے اندر صلاح پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور سے دلوں سے جڑے ہوئے اعمال جو کہ جڑ ہیں ظاہری اور بدن کے اعمال کے لیے، ان کی صلاح کے لیے، ان کی درستگی کے لیے دلوں کے صلاح کی ضرورت ہے۔
اور دلوں کی اصلاح کے لیے توحید کا پایا جانا بنیادی ہے، یعنی رب کی رضا کو ہمیشہ ٹارگٹ میں رکھنا۔ تو یہ ہے دراصل توحید کے عظیم ترین مصالح کہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل آباد ہوتا ہے اور اسے ہر طرح کی خوبیاں اور ہر طرح کی کشادگی حاصل ہوتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف شرک ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو منع کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں شرک؟ اللہ کے علاوہ کسی عبادت میں شریک کرنا، بالکل صحیح۔ عمومی خصوصی دونوں باتیں آ گئی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ابھی توحید کے باب میں جو چیز آئی تھی اسی کو سامنے رکھ کر کے شرک کے موضوع کو دیکھیں۔ توحید میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ توحید میں دو باتوں کی طرف میں نے ترکیز کیا، ایک عمومی معنی اور دوسرا خصوصی معنی۔ عمومی معنی افراد اللہ بحقہ، اور خصوصی معنی افراد اللہ بالعبادہ۔ اسی کو افراد کے بجائے شرکت والی چیز آنی چاہیے۔ صرف العبادہ کہیں گے تو یہ خصوصی ہوگا، اور اگر صرف ہو حق اللہ لغیرہ تو یہ عمومی معنی ہوگا۔ ہاں، یعنی صرف حق اللہ لغیرہ، صرف شیء من حق اللہ لغیر اللہ، یہ کیا ہوگا؟ شرک کا عمومی معنی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے کوئی بھی حق معمولی ہی کیوں نہ ہو اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا، اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا، یہ شرک کا عمومی معنی ہے۔ اور صرف العباد لغیر اللہ یہ شرک کا خصوصی معنی ہے۔ تو عمومیت اور خصوصیت کہاں سے آئی کہ پہلے میں سارے حقوق کو داخل کیا کہ کسی بھی حق کے حوالے سے غیر اللہ کو اس میں شامل کیا گیا، چاہے ربوبیت میں شامل کیا گیا ہو تب بھی وہ شرک ہوا، اسماء و صفات میں شامل کیا گیا ہو تو بھی شرک ہوا، عبادت میں شامل کیا گیا ہو تو بھی شرک ہوا۔ پر خصوصی معنی میں ترکیز کی گئی ہے عبادت کے باب میں، کہ عبادت میں کسی اور کو شریک کر لینا۔ اللہ کے بہت سارے حقوق میں سے ایک عظیم حق جو عبادت ہے کہ اللہ کے لیے کیا جائے، یعنی بندوں کے افعال، تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لینا، کسی اور کو ملا لینا۔ کیسے؟ کیا شکل اس کی ہوگی؟ کسی اور کو ملا لینے کی اس میں کیا شکل بنے گی؟ دیکھیے، شرک کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو سارے اعمال کو اکارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ دو احکام، دنیاوی اور اخروی۔ دنیاوی اعتبار سے شرک کا نقصان کیا ہے؟ سارے کے سارے اعمال برباد اس ایک کی وجہ سے، اور اخروی اعتبار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم۔ پر جو مثال آپ نے دی ہے اس پر فٹ نہیں ہو رہا ہے۔
کہ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اللہ کے افعال میں، جی اللہ کے افعال، جی بالکل صحیح، عمومی بھی ہوگا تب بھی وہ شرک اکبر ہوگا، اور خصوصی رہے گا وہ بھی شرک اکبر ہوگا۔ انہوں نے ریاکاری کی مثال لیا ہے، یہاں جو مثال صادق ہوگی وہ شرک اکبر کی ہوگی، اصغر کی صادق نہیں ہوگی، اس لیے کہ بھی جو تعریف کی گئی ہے شرک اکبر کی تعریف کی گئی ہے، تو مثال بھی شرک اکبر ہی کی ہونی چاہیے، تو جا کر کے تعریف اور مثال ایک ساتھ سیٹ ہو سکتا ہے۔ شرک اکبر اصغر کیا ہوا؟ جی ابھی اس تعلق سے بھی چند باتیں کہہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مثال کس چیز کی ہے؟ شرک اکبر کی مثال ہے، ابھی جو شیخ نے اور آپ لوگوں نے پیش کیا یہ مثالیں شرک اکبر کی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کے لیے رب کے افعال میں سے کچھ کسی اور کو کچھ میں کسی اور کو شریک کر لینا، کہ بارش اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو نازل کر سکتا ہے، نفع اور نقصان کوئی اور بھی ہے جو پہنچا سکتا ہے، مریضوں کو شفا کوئی اور بھی دے سکتا ہے، اس طرح کا عقیدہ اگر کسی کا ہے کسی کے بارے میں بھی اللہ کے علاوہ تو یہ شرک اکبر ہے۔ بندوں کے افعال میں چڑھاوا، جیسے آپ نے کہا غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، ذبح کرنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کا سجدہ کرنا، تو یہ سارے کام بندہ کرتا ہے، یہ اللہ کے کام نہیں، یہ بندوں کے کام ہیں۔ تو ان کاموں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی اور کو اگر دے رہا ہے، اس میں شریک کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، تو یہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ شرک اکبر کا دو بڑا نقصان ہے، ایک کا تعلق دنیا سے اور دوسرے کا تعلق آخرت سے۔ دنیا میں اعمال سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے، کوئی بھی عمل اس کے فائدے کی باقی نہیں رہ سکتی۔ آخرت کے اندر، اور دونوں کے دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث میں معروف ہے، آخرت کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا۔ ربوبیت میں بھی شریک ہوگا، حقوق ابھی تعریف شرک کی سامنے رکھ لیں اور اسی پر فٹ کرتے چلے جائیں کہ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں، تعلق اللہ کے افعال سے ہو، بندوں کے افعال سے ہو، رب کے حقوق میں سے کوئی بھی حق ہو، کسی اور کو اس میں شریک کر لیا گیا، یہ شرک اکبر ہو گیا۔ تعریف کو ضبط کر لیں گے، پھر اس کے ساتھ مثال سیٹ کریں گے، ساری چیز اپنی اپنی جگہ لے لے گی۔ ایک چیز یہاں آگے بڑھنے سے پہلے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا کے اندر کہ اگر وہ آ جائیں تو اصل ایمان ہی وہاں سے حذف ہو جاتا ہے۔ ایمان کی جڑ، اصل ایمان یعنی ایمان کی جڑ پہ اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندے کی زندگی میں آتی ہیں تو اصل ایمان نہیں، کمال ایمان اس سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے فرق کرنے کے لیے کہ کہاں بندوں کے سارے اعمال اکارت ہوں گے اور کہاں نہیں اکارت ہوں گے، یہ سمجھنے کے لیے کہ سارے اعمال کہاں اکارت ہو جاتے ہیں اور سارے اعمال کہاں اکارت یعنی بیکار نہیں ہوتے۔
تو سارے اعمال اس جگہ برباد ہو جائیں گے دنیوی اعتبار سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، جہاں پر جس کام کا اثر یہ ہو کہ اس سے ایمان کی جڑ بھی رخصت ہو جائے، ایمان کی جڑ سلامت نہ رہ جائے، اس عمل کی وجہ سے، اس قول کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے۔ اگر وہ ایسا ہے کہ اس سے جڑ بھی سلامت نہیں ہے، تو وہ دونوں اثرات جو بھی میں نے ذکر کیے وہ سامنے آئیں گے۔ یہ اصل ایمان ہے کہ اصل ایمان پر اس کا اثر مرتب ہو رہا ہے اور وہ سلامت نہیں ہے۔ دوسرا ہے اصل ایمان برقرار رہتا ہے اس عمل کے ساتھ، متاثر ہوتا ہے بندہ لیکن کمال ایمان میں متاثر ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجت روائی کرتا ہے، یہ عمل جو کہ توحید عبادت سے اس کا تعلق ہے، یہ عمل اگر بندے کی زندگی میں آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ رشتہ اصل ایمان سے ہے، اصل ایمان ہی اس کا سلامت نہیں رہے گا، اور اس لیے اس کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ بندے کی زندگی میں آئیں تو اصل ایمان باقی رہتا ہے، جیسے قتال ہے، سباب المسلم فسوق وقتال ہو کفر۔ اگر قتال بندے کی زندگی میں آتا ہے، کا نام گرچہ کفر رکھا گیا ہے، لیکن اس کے وجود کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو جڑ ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کی دلیل سورہ حجرات کی آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ تو قتال بھی دونوں کے درمیان ہوا، اور ساتھ ساتھ وصف ایمان کے خطاب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو باقی رکھا۔ پتہ چلا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو آنے کے ساتھ ساتھ انسان متاثر ہوگا، لیکن کمال ایمان میں متاثر ہوگا، اصل ایمان اس کا برقرار رہے گا۔ اس چیز کو بحیثیت ضابطہ اور قاعدہ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم فرق کر سکیں شرک اکبر اور شرک اصغر کو، شرک اکبر اور شرک اصغر کو۔ آئیے ذرا شرک اصغر کو دیکھیں۔ شرک اصغر جس کو آپ نے ریا کے نام سے یاد کیا، ریا جس عمل کے اندر داخل ہو وہ عمل برباد ہو جاتی ہے، جس عمل میں داخل ہو اس عمل کو بیکار کر دیتی ہے۔ ترکتہ و شرکہ، اگر اخلاص اس عمل میں نہیں ہے تو عمل انسان کے کام کا نہیں ہے۔ اس میں ریا اگر اس عمل میں آ گیا، دکھاوا، تو یہ ایسا مرض ہے کہ جس عمل میں بھی داخل ہو جائے اس عمل کو سلامت نہیں رکھے گا۔ تو ریا کا تعلق کمال ایمان سے ہے، نہ کہ اصل ایمان سے۔ برباد یہ بھی کرتا، پر سارے اعمال کو نہیں، اس عمل کو جس کے اندر یہ داخل ہو، جس عمل میں داخل ہو اس عمل کو برباد کرتا۔ ہاں، دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ اس عمل کو صرف یہ برباد کرتا جس عمل کے اندر یہ داخل ہو، تو یہ کمال ایمان کو متاثر کرتا ہے، نہ کہ اصل ایمان کو۔ لیکن مسئلہ شرک اصغر کے اندر یہاں بھی آتا ہے کہ اگر عبادت کا کچھ حصہ انسان نے توحید کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادا کیا ہو اور کچھ حصے میں شرک آ گیا ہو، شرک اصغر، دکھاوا، تو پھر کیا پورا عمل متاثر ہوگا یا پورا عمل متاثر نہیں ہوگا؟
اس حوالے سے عدل اور انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شرک کی آمیزش سے پاک ہیں، وہ چیزیں جو شرک کی آمیزش سے پاک ہیں، اس پر دوسرا حصہ جس کے اندر یہ شرک کی ملاوٹ آ گئی ہے اثر انداز نہیں ہوگا۔ جیسے 2 رکعت انسان نے نماز پڑھی، مزید 2 رکعت ادا کرنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو 2 رکعت تک اس کی حالت درمیانی درجے کی تھی، سلامتی کے ساتھ تھا، پر مزید کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو وہاں کچھ نہ کچھ چیزیں آ گئیں اور دکھاوا، سمعہ، اس طرح کے ارادے اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ بقیہ 2 رکعات جو شرک کے آنے سے پہلے ادا ہوئے، کیا وہ بھی پورے طور پر اکارت ہوں گے؟ اور وہ 2 جو اس میں ملوث نظر آتا ہے اسی حد تک اس کا اثر محدود رہے گا، یا یہ کہ پورے طور پر سب کچھ چھا جائے گا؟ اہل علم نے اس تعلق سے خاص طور سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جو حصہ اس سے پاک ہے وہ سلامت رہے گا۔ یعنی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس پہ جو اجر اللہ نے رکھی ہے آپ کو عطا کرے گا۔ دوسری اور صورتیں آپ نے پڑھی، ذکر و اذکار آپ نے کیے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، بقیہ اور تمام حالات میں بہت سارے کام آپ نے انجام دیے، ان کے اندر رب کریم کی طرف سے جو اجر ہے وہ اجر اس کا ضائع اور بیکار نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ 4 رکعات مکمل کرنے کا الگ سے جو ایک بینیفٹ ہے وہ مکمل نہ کرنے کی وجہ سے اس سے وہ محروم رہا، لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو چیزیں اس نے ادا کی ہیں اور مکمل ہیں اپنے آپ میں، ایک آیت بھی اگر کوئی شخص ایک حرف اگر کوئی شخص پڑھتا ہے قرآن کی تو رب کریم کی طرف سے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، والحسنۃ بعشر امثالها۔ تو اس طور پر وہ حصہ جو اس ریا سے پاک ہے وہ انسان کے لیے نفع بخش ہے، جس میں آمیزش آ گئی وہ حصہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، یعنی اس کی کوئی بھی چیز اس کے لیے فائدہ مند باقی نہیں رہ سکتی، وہ پورا کا پورا اکارت ہو جائے گا۔ البتہ کوئی عمل ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز الگ نہیں کی جا سکتی، وہ شے واحد ہے، تو اگر کسی بھی حصے میں ریا آئے گا تو پورے کے پورے پر وہ اثر انداز ہو جائے گا۔ اگر اس میں الگ الگ کرنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ شے واحد ہے۔ صبح صادق سے آپ اگر شروع کریں تو غروب شمس تک پہنچنے کے بعد ایک پوری کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی وقت میں اگر ریا آ جائے تو ایک دن کے صوم کا جو اللہ رب العالمین نے فضل رکھا ہوا ہے وہ اسے میسر نہیں ہو سکے گا، یعنی وہ چیز مکمل نہیں کہلائی جا سکے گی اور اس سے وہ محروم ہو جائے گا اس شرک کے آنے کی وجہ سے، یعنی وہ عمل اس کے لیے اکارت ہو گیا۔ اگر وہ اس دن کے روزے کو چاہتا ہے تو بعد میں اس کی وہ قضا کر لے، اگر نوافل میں سے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، جتنا وہ ادا کیا الحمدللہ، اور جو چیز اس سے فوت ہو گئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، استدراک اگر بندہ کر لیتا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ رب العالمین سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، چاہے جائے کہ وہ نیکیاں ہی ہوں، اگر سیئات بھی ہیں
اور توبہ اور استغفار سے کام لیتا ہے تو سیئات کو بھی رب کریم حسنات میں بدل دیتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، چہ جائے کہ وہ حسنات ہی ہوں، بیچ میں کچھ چیزیں آ کر کے یہ اس شکل میں ہے جب وہ اس کے ساتھ باقی رہے، اس عمل کے ساتھ وہ چیز باقی رہ جائے تو اس کے ساتھ باقی ہے تو اس کو تباہ کر دے گی۔ لیکن آیا اور وہ لڑ کر کے اس کو دفع کر رہا ہے تو مجاہدے کا بھی اجر اس کو ملے گا۔ یعنی چیزیں آ رہی ہیں پر یہ بندہ خاموش نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے دفع کرنے کی، دور کرنے کی، تو یہ مطلوب ہے۔ اور مومن کی زندگی پوری کی پوری زندگی مجاہدے کی ہے، وہ جتنا لڑتا رہے گا اتنی ہی زیادہ جہاد کے اجر سے مالا مال ہوگا۔ ہر وہ چیز جو اس کی طبیعت اور نفس کے تقاضوں کے خلاف ہے پر وہ اس کو اس لیے اپنے اندر لانا چاہتا ہے کہ رب کی پسندیدہ امور میں سے ہے، تو یقیناً اس عمل پر جو خیر ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے اجر سے بھی وہ مالا مال ہوگا۔ جی جی دیکھیے، یہ صرف ریا ہی نہیں، کسی بھی عمل جو معصیت اور گناہ کے کام پر مشتمل ہے تو اللہ رب العالمین نے اس پر گناہ اور عذاب، گناہ یعنی دنیا میں، عذاب یعنی آخرت کے اندر متعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کس عمل پر کیا عذاب ہے اور کتنا عذاب ہے، اس کے علاوہ اس کی مقدار کو کوئی اور نہیں جانتا۔ ہر وہ عمل جو رب کے حکم کی مخالفت میں دنیا میں وجود میں آ رہا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، شرک ہو یعنی شرک اصغر ہو یا کبائر ہوں یا بدعات ہوں، جو بھی ہوں، اس پر اللہ رب العالمین نے آخرت کے اندر سزائیں متعین فرمائی ہیں، مگر یہ سارے کے سارے تحت المشیئہ ہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ یعنی معاف کر دینے کا معنی یہ ہوا کہ اگر معاف نہ کرتا تو پاکی اور صفائی کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کوئی اور راستہ وہاں پر نہیں ہے۔ یعنی گناہوں کی گندگی سے انسان کو تبھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے اگر رب نے معاف نہیں کیا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم میں اتنی مقدار کے لیے جتنے میں کہ اللہ رب العالمین نے پاکی کا مقدار متعین فرمائی ہے، تو وہاں جا کر کے ہی پاکی اسے حاصل ہو سکتی تھی۔ پر اگر اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے تحت المشیہ، اس کی اس لغزش کو، وہ چاہے شرک اصغر سے متعلق ہو یا دیگر اور گناہوں سے، اگر اللہ نے معاف فرما دیا ہے تو جہنم میں ڈالے جانے سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس سے ایک بات کھل کر کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ گناہ اور یہ سزائیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر جہنم میں اللہ ڈالے ہی۔ ہاں، شرک اکبر ہے، کفر مخرج من الملہ ہے، تو لا محالہ اگر وہ اس سے تائب نہیں ہوا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے علاوہ کے جو گناہ ہیں ان کے تعلق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پاکی اور صفائی کے لیے اسے جہنم میں ڈالا جانا ضروری ہے۔ رب اپنے فضل سے اسے پاک کر سکتا ہے۔ پر یہ جو تین لوگ ہیں، تین قسم کے لوگ جن کا شیخ نے تذکرہ کیا، انہیں جو جہنم میں ڈالا جائے گا کیونکہ رب کریم نے ان کی اس گناہ کو معاف نہیں فرمایا۔ دنیا بھر کی نیکیاں ان کے اندر موجود تھیں، پر
ابھی گندگی کے کچھ آثار ان کے اندر موجود ہیں، اور جنت میں جانے کے لیے مکمل پاکی شرط، مکمل پاکی شرط، اس کے اندر صرف طیبون ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خبائث کو لے کر کے، نجاست کو لے کر کے جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا، جو بھی جائے گا وہ طیب ہوگا۔ پر ابھی ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو طیب کے خلاف ہیں، تو اب دو راستہ ہے، یا تو رب کریم اسے پاک کر دے، یعنی معاف فرما دے، پاک ہو جائیں ہم۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اور وہاں کی سزائیں بھگتنے کے بعد، جہنم کی آگ میں جانے کے بعد، جب اللہ رب العالمین اسے چاہے، یعنی اس کا وہ پورا ہو جائے، پھر اسے نکالے، پھر اب وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اپنے ان اعمال جو اچھے اور بھلے ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، توحید کے اعمال ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو شیخ نے جو مثال دی ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے، یہ وہ لوگ ہیں چاہے ان کی زندگیاں نیکیوں سے بھری پوری ہوں، پر یہ وہ اعمال ہیں جنہیں گندے اعمال کہے جائیں، قبیح اعمال کہے جائیں، کیونکہ یہ شرکیہ اعمال ہیں، شرک اصغر۔ تو ان اعمال سے پاکی کے لیے رب نے معاف نہیں فرمایا، تو اب کہاں پاکی حاصل ہوگی؟ جہنم میں۔ اس لیے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے اعمال اکارت کر دیے گئے، اچھے اور بھلے اعمال نہیں، اعمال موجود ہیں ان کے، پر ابھی اس کا وقت نہیں آیا، کیونکہ یہ پورے طور پر پاک و صاف ہوئے نہیں کہ انہیں جنت میں ڈالا جاتا۔ جی جی ہاں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ چادر جنہوں نے مال غنیمت میں سے لے لیا، چادر جنہوں نے لے لیا، ظاہر سی بات ہے کبیرہ گناہ ہے، رب کریم اگر اپنے فضل سے اسے معاف نہیں کرے تو کیا اس کا وہ ہوگا کہ اسے پاک کرنے کے لیے کس میں ڈالا جائے؟ جہنم میں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، یہ الگ تفصیل ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں، بڑی نیکیاں، انہیں دور کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ بنا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو ایسی بھی نیکیاں ہیں انسان کے درمیان، اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں کہ وہ نیکیاں اگر انسان کی زندگی میں ہیں تو بہت ساری برائیاں اور سیئات کو وہ دور کر دیتی ہیں، یعنی ان کے پاکی اور صفائی کا معاملہ ان نیکیوں کے ذریعے سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل کے طور پر حافظ ابن حجر نے اپنی بعض کتابوں میں اور علامہ ابن قیم نے غالباً 10 یا 13 وجوہ ذکر فرمائے ہیں کہ گناہ کے معاف کرنے یا اسے مٹنے کے کتنے کتنے ذرائع اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو علی کل حال یہ بھی ایک گناہ ہے۔ علامہ ابن قیم نے غالباً الداء والدواء کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ چلیں آگے بڑھیں۔ جی 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 صحیح صحیح۔ اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے کہا کذبت، یہ بات صحیح نہیں، خلاف واقع ہے، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے ایسا لوگ کہیں، ابھی جو بیان کر رہے ہو خلاف واقعہ بیان کر رہے ہو۔ تو معاملہ وہیں کلیئر کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ بعض روایات میں یہ ضرور ہے
جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بندے جو دنیا میں ہیں اچھے اور بھلے کام کر رہے ہیں، نیکیوں کے راستے پر قائم ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ یا ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہتا ہے، اور وہ پلٹ جاتے ہیں اور جہنم کے اعمال انجام دینے لگتے ہیں، اور پھر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اچھے اچھے کام زندگی بھر کیے، پر ان کے اور جنت کے درمیان کا فاصلہ بہت مختصر سا باقی رہا، اور پھر وہ دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اشکال لوگ پیش کرتے ہیں کہ کیا نیکیوں کے اچھے اثرات نہیں ہوتے کہ اسی پر خاتمہ ہو؟ حسن خاتمہ کے لیے انسان کی پچھلی زندگی جیسی ہوگی ویسا ہی خاتمہ اس کا ہوگا۔ زندگی کس چیز میں اس نے گزاری ہے، کن چیزوں کے لیے اس کی بھاگ دوڑ تھی، اس کے اثرات حسن خاتمہ پر یا سوء خاتمہ پر منتج ہوں گے۔ تو یہاں تو اس نے پوری زندگی اچھے اور بھلے کاموں میں گزاری، تو یہ کیا بات ہے کہ جب آخری وقت آ رہا ہے تو اس آخری وقت کے اندر وہ چینج ہو جاتا ہے اور حسن خاتمہ کے بجائے سوء خاتمہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس کا جواب موجود ہے، موجود ہے کہ نہیں؟ یہ اسی حدیث میں ہے جو ابھی عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں بھی ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ۔ تو یہ تو اسی حدیث میں ہے، لیکن اس پر اشکال یہ آتا ہے کہ زندگی بھر جب اس نے اچھے اچھے کام کیے تو اچھے کے اثرات زندگی میں اچھے ہی پر منتج ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اچھے کام کریں اور نتیجہ برا آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے اعمال کے اچھے نتائج ہیں، دنیوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ پر یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اچھے اعمال زندگی بھر کیا پر اس کا خاتمہ جب بالکل آخری وقت میں وہ آیا تو برے پر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ بالخواتیم، صحیح ہے۔ تو خواتیم کس پر ہوگا، یہ سوال ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا۔ اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ خاتمہ اس پر ہوگا جس پر کہ خاتمے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کی ہے، جس پر چلایا ہے۔ زندگی کا پہیہ جس ڈھرے پر چل رہا ہے خاتمہ اسی پر بھی ہوگا۔ ایک انسان ہے کہ تلاوت قرآن، ادائے صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، دیگر اور فعل خیرات میں آگے ہی آگے ہو، اگر واقعی اخلاص کے ساتھ یہ کام انجام دے رہا ہے، اس کے بہتر اثرات اس کی زندگی میں اور حسن خاتمہ پر منتج ہوں گے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس کا خاتمہ حسن کے بجائے سوء پر ہو رہا ہے۔ کہہ رہا ہوں دوسری روایت آتی ہے، اس میں اس کا جواب موجود ہے۔ روایت کے الفاظ میں ہیں فی ما یبدو للناس، بس اتنا سا ٹکڑا، فی ما یبدو للناس۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے پر وہ اچھے نہیں، اچھے اچھے کام کر رہا ہے یعنی اچھے کاموں کی شکل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، پر اس کے اندر جو مغز ہے، اخلاص جو رب کی رضا کے لیے خاص ہونے کا، وہ وہاں سے مفقود ہے۔ تو اگر دیکھنے میں صرف اچھا لگے، حقیقت حال کچھ اور ہو تو اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اللہ رب العالمین ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی جانتا ہے، اس لیے باطن ہی کے اثرات اس کی زندگی پر آنے والے ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی اگر اچھا ہے تو وہی نتیجہ ہے جس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ پر اگر باطن اپوزٹ میں ہے، جیسے منافقین کے یہاں ظاہر میں کیا تھا، صوم و صلاۃ وغیرہ مسلمانوں جیسا وہ انجام دے رہے تھے، لیکن باطن ان کا اس کے موافق نہیں تھا، اس لیے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ اور جو لوگ بھی ان کے جیسا اپنے آپ کو لے کر کے چلیں گے ان کا بھی انجام اسی جیسا ہوگا۔
جی آپ نے مثال بھی دے دی ہے، آپ نے ضابطہ بیان کیا، انہوں نے اس کی مثال دے دی. یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایک شخص ہے زندگی بھر برے اعمال کرتا ہے اور موت آنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کے اثرات اس کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مثال 99 شخص کا قاتل، بلکہ 100 شخص کا قاتل، اس کو 99 سے ایک بڑھا دیں، 100 شخص کا قاتل توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ملائکۃ الرحمہ کے ہاتھوں اس کی روح لیتا ہے. اس حوالے سے کیا کہا جائے؟ جی جی. تو یہ جو معاملہ ہے زندگی بھر برے کام میں لگے رہنا، اللہ رب العالمین چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ برے کام میں لگے رہیں. ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ غفار ہے، وہ ستیر ہے، وہ تواب ہے. وہ بندوں کو بار بار اس چیز کی طرف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ جان نکلنے سے پہلے پہلے، موت کو نگاہوں سے دیکھنے سے پہلے پہلے پلٹ آؤ. اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب کریم کا عفو، اللہ رب العالمین کا احسان، حسن سلوک، اس کی رحمتیں اس کے غضب پر غالب ہیں. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان برے کاموں کے برے اثرات اس کے اوپر نہ کر کے، اگر اس کا میلان آ رہا ہے تو اسے حوصلہ دیتا ہے، نیکیوں کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اگر اس نے سچی توبہ کر لیا تو ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور برے خاتمے سے اس کو بچا لیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا فضل عام ہے، اس کا احسان بندوں پر غالب ہے بنسبت اس کے عذاب کے، عقاب کے. تو اس نے جو کچھ بھی برائیاں کیں، اگر وہ اس پر قائم رہتا تو اول اور آخر دونوں کی اس کی پکڑ ہوتی، اور مرنے کے بعد اس کا حساب اسے دینا ہوتا. جیسے کہ صحابہ کرام زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے کس میں ملوث تھے؟ شرک و کفر کے دلدل میں تھے اور بہت ساری برائیوں میں تھے شرک و کفر کے نیچے. لیکن جب اللہ نے انہیں توفیق دی، ان نیکیوں کی طرف بڑھے، ایمان لے آئے، تو ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے سچائی کی بنیاد پر، سچے دل سے وہ اسے چاہنے لگے. تو جب بھی انسان اپنے گھر کو واپس پلٹنا چاہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے. ادھر ادھر اگر بھٹک رہا ہے تو افسوس کی بات ہے، پر اسے سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی طرف آؤ، آپ کی منزل جنت میں ہے. اسے اپنانے کے لیے ان کاموں کی طرف توجہ دو. اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کو قبول بھی کرتا ہے. توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ توبہ کرے بندہ، پلٹے بندہ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اور جب وہ رجوع کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے جو اس کے غضب کے اوپر بڑھا ہوا ہے، بھاری ہے، اور اس میں کوئی ظلم کی شکل نہیں ہے. پہلے میں عدل تھا اور دوسرے میں فضل ہے. اگر کسی کو آپ دھمکی دیں کہ تم اگر ایسا اور ایسا کرو گے تو سخت تمہاری پٹائی ہوگی، اور اس نے ویسے ہی کیا، جب وہ سامنے آتا ہے کسی وجہ سے ہم اس کی پٹائی نہیں کرتے ہیں، تو کیا ایسے موقع پر کہا جائے کہ بہت بڑا ظالم ہے؟ کیونکہ اس نے کہا
اور کہنے کے بعد بھی دھمکایا، لیکن اپنی دھمکی پوری نہیں کیا، بلکہ یہ ہمیشہ سے یہ کرم میں شمار کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں بھی اسے کرم مانا جاتا تھا، اور اسلام میں بھی اسے کرم میں ہی شمار کیا گیا کہ انسان دھمکیاں دے اور انہیں پورا نہ کر کے خیر کی چیزوں کو غالب کر دے، یہ اس کے صفات حسنہ کے، اخلاق کریمہ کے اثرات میں سے ہیں کہ وہ غالب آئی ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے خیر کے راستے کو کھلا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ دور نکل گئے۔ شرک کی بات تھی کہ سب سے خطرناک چیز جس کا اللہ رب العالمین نے جس سے اللہ رب العالمین نے بندوں کو روکا ہے، وہ شرک ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے وہ شرک، جیسے کہ اس کی وضاحت میں نے کیا، تو وہ دلوں کو اور دلوں کے ساتھ ساتھ انسان کے بدن کو، دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی دل کو بھی تاریک کر دیتا ہے، اور انسان کے بدن پر بھی اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ خائب و خاسر ہوتا ہے، کیونکہ دل کی تنگی اور دل کی تاریکی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل کے سکون سے محروم ہے تو دنیا کے بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ بدن کی نعمتوں کے اندر پلنے والے اگر دلوں کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جائیں، دلوں کے سکون سے وہ محروم ہو جائیں، تو گویا کہ دنیا بھر کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ دنیاوی تمام طرح کی آسائشوں اور نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود بھی وہ قتل نفس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مختلف شکلوں سے مٹا کر کے ہی راحت اور سکون کا راستہ وہ اپنے سامنے پاتے ہیں، حالانکہ وہ راستہ بھی راحت والا نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید اسی راستے سے ہی ہم کو کچھ راحت مل سکے گی، کیونکہ انہیں راحت نظر نہیں آیا جس راستے میں انہوں نے تلاش کیا۔ تو جو انسان بھی شرک کے راستے پر، کفر کے راستے پر، معصیت کے راستے پر، بدعات کے راستے پر جو شخص بھی اس دنیا کے اندر اپنے اوقات کو گزارے گا، لا محالہ اس کے برے اثرات بدن پر بعد میں آئیں گے، دل پر سب سے پہلے مرتب ہوں گے، اور وہ اندر سے کھوکھلا وہ انسان ہوگا، ہر طرح کے ہم و غم اور ہر طرح کے مشکلات کا وہ انسان شکار ہوگا۔ تو آپ یہی دیکھ لیں کہ کیوں منع کیا گیا شرک سے، کیونکہ یہ تمام تر نقصان کا پیش خیمہ ہے۔ توحید کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ انشراح صدر کا وہ ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ دل کے منور ہونے کا راستہ ہی توحید ہے، کہ یہ چیز اگر کسی انسان کو مل جاتی ہے تو گویا کہ دنیا کی ساری ہی نعمتیں اور لذتیں اسے سمیٹ کر کے دے دی گئیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ لجالدون علیہ بالسیف۔ اگر ان بادشاہوں اور شہزادوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کس نعمت کے اندر ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے تلوار سے ہم سے لڑ پڑیں۔ کیا نعمتیں رب کریم نے کتاب و سنت کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، رب کی عبادت اور بندگی کرنے والوں کو رب کریم ان کے دلوں کے اندر عطا فرماتا ہے۔ جو عظیم الشان نعمتیں دلوں کو حاصل ہو رہی ہیں، جو سرور اور جو سکون کی لذت انسان کے دلوں کو حاصل ہو رہی ہے، وہ توحید کو چھوڑ کر کے انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض موقع پر علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک بھی کہا، من لم يدخل جنت الدنیا فلن يدخل جنت الآخرہ۔ من لم يدخل جنت الدنیا فلن يدخل جنت الآخرہ۔ جو شخص دنیا کی جنت نہیں پا سکا وہ آخرت کی جنت کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ تو دنیا کی جنت کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے،
دلوں کا امن ہے، دلوں کی شانتی ہے، دلوں کے اندر اطمینان ہے، سکینت ہے، دلوں کی خوشی ہے، دلوں کا سرور ہے، دلوں کی یہ جو لذت انسان ان اطاعت اور بندگی کے کاموں کے اندر محسوس کر رہا ہے، دراصل یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہ کے راستے میں جانے والوں کو کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی۔ ایک راوی حدیث ہیں ثابت البنانی، تابعی ہیں، انہوں نے ایک موقع پر کہا روایت بیان کرنے سے پہلے، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار، جو شخص رات میں اٹھ کر رب کریم کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، تو دل کے اندر کا جو نور ان اطاعت اور بندگی کے کاموں سے اسے حاصل ہو رہا ہے، اس کے اثرات اس کے چہرے پر منور ہو جاتے ہیں، چہرے پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ حسن وجہہ بالنہار، چہروں کے اندر کی جو نضارت اور تراوٹ ہے یہ یوں ہی نہیں آیا کرتی ہے، چہرے کے اوپر کی جو سادگی ہے اور جو خوبصورتی ہے، اور چہرے کے اوپر جو اطمینان کے گہرے نقوش اور اثرات ہیں، یہ یوں ہی نہیں آتے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رات کے قیام نے ان کے دل و دماغ کو معطر رکھا ہوا ہے۔ جریر بن حازم جو کہ ان کے شاگرد تھے، اس کے بعد انہوں نے اصل روایت بیان کی۔ جریر بن حازم ان کے حفظ اور ذاکرے کے اندر کچھ کمی تھی، انہوں نے اس کو بھی روایت کا حصہ سمجھ لیا اور بیان کر بیٹھے۔ دوسری روایت جو اصل روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس روایت سے پہلے اس کو انہوں نے جوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کے اپنی طرف سے یہ بات فرمائی، من کثرت صلاۃہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ تو علی کل حال یہ وہ نیکیاں اور اطاعت ہیں جو انسان اگر دنیا کے اندر کرتا ہے تو اس کے ثمرات اور پھل آخرت سے پہلے دنیا کے اندر دلوں کے اندر کی کشادگی سے اللہ رب العالمین اسے مالا مال فرمائے گا۔ تو جو بھی خیر اس دنیا کے اندر ہے اس کی وجہ، اس کا ذریعہ توحید ہے، جیسا کہ توحید کا مفہوم آپ نے، اس کی وجہ اور اس کا ذریعہ اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اور جو بھی شر اس کائنات کے اندر انسان محسوس کر رہا ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں، یعنی جتنی بھی نیکیاں انسان اس دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان نیکیوں کو سمیٹنے والی اگر کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک نام ہے، تو اس کا نام ایمان ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا کہ یہ شاخ لا الہ الا اللہ اور ادنا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، گویا کہ خیر توحید سے جڑا ہوا ہے، اور اسی کا اپوزٹ ہے کفر اور شرک، کہ جو بھی شر اس کائنات کے اندر ہے وہ کفر کی شاخ ہے، ایمان کی شاخ نیکیاں ہیں اور کفر کی شاخ معصیت اور نافرمانی ہے، وہ جس درجے کی معصیت اور نافرمانی ہو۔ یہ تو ہے دین کی بنیادی چیزوں کے اندر کی مصلحتیں۔ دین مبنی ہے کن چیزوں پر؟ مصالح پر۔ چونکہ اس کی مصلحتیں غالب تھیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اپنانے کا ہمیں حکم دیا۔ تو جس کی بھی مصلحت غالب رہے گی، گویا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اسے اختیار کرنے کا حکم دے گی، اور جس کے نقصانات غالب رہیں گے رب کریم ان چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دے گا۔ جیسے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اس میں نفع بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، پر نقصان کا پہلو نفع پر غالب ہے. خلاصہ اور نتیجہ جائز یا ناجائز؟ ناجائز. نقصان کا پہلو غالب ہے، لا محالہ وہ حرام اور ناجائز ہوگی. علیہ السلام. تو اگر مصلحت کا پہلو غالب ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر مفسدہ کا پہلو غالب ہے، نقصان کا پہلو غالب ہے، تو لا محالہ وہ ہمارے لیے حرام ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں الضرر یزال، وہ بھی ایک ضابطہ ہی ہے. الضرر یزال، ضرر جہاں بھی رہے اسے ہٹا دیں. ضرر کو اسلام قبول نہیں کرتا ہے، اسے آپ دور کرنے پر قادر ہیں تو دور کر دیں. یزال زا سے زالا یزال، زالا یزالو یزال، الضرر یزال، نقصان والی چیزوں کو دور کیا جائے. کسی بھی چیز سے انسان کو نقصان اگر پہنچ رہا ہے، اس کے بدن میں، اس کے روح میں، اس کے ایمان میں، کہیں بھی نقصان کا وہ ذریعہ اور سبب بننا ہے، اس کو دور کر دیا جائے.